و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے کئی جمعوں سے ہم توحید، اسی طریقے سے شرک اور اس کے اقسامات، توحید اور اس کے اقسامات کے سلسلے میں ڈیٹیلی گفتگو ہم نے سنی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ہم پھر سے سنیں گے. آج جو موضوع بحث ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی شرعی حیثیت، آپ کے اتباع کی شرعی حیثیت، آپ کا مقام و مرتبہ، اور کس انداز سے ہمارے اوپر یہ بات لازم کی گئی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ کی اتباع کریں. ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض ایسی خطائیں ہمارے درمیان موجود ہے جو ان چیزوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی. تو سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. معلوم پڑا کہ جس کو نبی نے دیا ہے وہ دین ہے، اور جو نبی نے نہیں دیا وہ دین نہیں ہے. جس سے نبی نے منع کر دیا اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اگر عمل میں لائیں گے تو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے معاملات بگڑ جائیں گے. چنانچہ پہلی چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کتاب اللہ کے ذریعے ہمیں معلوم پڑتی ہے وہ ہے رسول اللہ کی شخصیت بحیثیت معلم، بحیثیت مربی، بحیثیت رسول. آپ جو کچھ دیں اس کو لے لیا جائے، جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لیا جائے، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جایا جائے. تو سوال یہ ہے کہ ہم آج اپنے معاشرے کے اندر جب غور و فکر کرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر لوگوں نے دین کے اعتبار سے، دینی لحاظ سے، دیکھیں جب دینی لحاظ سے کہا جاتا ہے تو بات دین کی ہوتی ہے، دنیاوی لحاظ کی بات نہیں ہو رہی. دینی لحاظ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو لوگوں نے اپنے طور پہ ایجاد کر لیا ہے، اب وہ اس کو نیک کام سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانا ایک نیکی کا ذریعہ ہے، ایک ثواب کا ذریعہ ہے. اس کو عمل میں لائے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں، ہر خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی. تو جو رسول نہ دے اس کے اوپر عمل کرنا یہ بدعت ہے. جس کو رسول نے آپ کو نہ دیا ہو، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عمل میں نہ لایا ہو، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین نہ سمجھا ہو، اگر آج آپ اس کو دین سمجھتے ہیں تو یقین جانیے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے، جو ہر جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہی نہیں، آگے سنیں، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی بھی حیثیت کو بیان کر دیا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایک ایسا دین نازل کیا ہے، ایک ایسا دین نازل کیا ہے جس دین کی حیثیت یہ ہے، جس دین کا مقام و مرتبہ یہ ہے، جس دین کی کوالٹی اور صفت یہ ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں پچھلی امتوں میں جو چیزیں ہم نے نازل کی تھی وہ اس امت تک خاص تھی، اس علاقے تک خاص تھی، اس نبی تک خاص تھی. وہ نبی کے ساتھ وہ چیزیں دنیا سے ختم ہو گئی، وہ چیزوں کے حکم دنیا سے ختم ہو گئے. لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کے سلسلے میں اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے خاتم النبیین بنا کر محمد رسول اللہ کو نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر آپ کو پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اب نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا والساعہ کہاتین، لوگوں میں اور قیامت ایسے، میں اور قیامت ایسے ہے جیسے یہ دو انگلیاں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بعد آنے والی چیز قیامت. کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی تم کو ڈرانے آنے والا نہیں ہے،
تو جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کیا گیا، جس شریعت کو مکمل کیا گیا، وہ شریعت ایسی ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کافی ہونے والی ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے وہ کافی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر جھانک کے ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ زندگی کے بڑے بڑے یعنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ لوگوں کا ایسے اعمال میں گزر جا رہا ہے جن اعمال کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ قرآن سے سنیں، اللہ نے کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور مکمل بھی ایسے کیا ہے کہ اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے۔ یعنی جو چیز نبی نے کیا وہ دین، جو چیز بطور نیکی نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی اس کو آپ دین نہیں مان سکتے۔ جو چیز نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی، اور نبی کے زمانے سے مراد کیا ہے؟ نبی کا نبوی زمانہ، نبی کا نبوی زمانہ۔ اور آپ اگر نبی کی پیدائش سے بھی جوڑ لے، 63 سالہ زندگی کو بھی دیکھ لے، تو مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ غیر نبوی زندگی کی صداقت دیتے ہوئے بیان فرماتے کہ یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے، یہ تو امین شخصیت ہے، یہ تو صادق ہے، یہ تو نیک بندہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی 40 سالہ حیثیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو مشرکین مکہ ابھی توحید کی دعوت کے بعد آپ کے مخالفت کرنے والے ہیں، وہی مشرکین مکہ توحید کی دعوت سے پہلے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پیش کر رہے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ ہم نے اس جیسی شخصیت کو مکہ میں نہیں دیکھی۔ مکہ کی سرزمین میں ایسا کوئی آدمی موجود نہیں ہے جیسا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا معاملہ ہے، اور 63 سالہ جو 63 سالہ میں بقیہ 23 سالہ زندگی ہے، 40 سے لے کے 63 سال کی جو زندگی ہے جس کو ہم نبوی زندگی کہتے ہیں، اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہے، اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہے۔ اس کی تصدیق تو اللہ نے کر دی، اس کی صداقت کو تو اللہ نے بیان فرما دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں ایسے نبی کو ہم نے تمہارے لیے مبعوث کیا ہے جو پوری کائنات میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، ایک اکیلی شخصیت ہے جن کو دیکھ کر تم کو چاہیے کہ تم اپنی زندگیوں کو سدھارو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پڑھ گئے، ہم کلمہ تو اللہ کی وحدانیت کا پڑھ گئے اور شرک کر گئے، کلمہ تو محمد رسول اللہ کی رسالت کا کر گئے اور بدعت کر گئے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ایسی بدعت، ایسے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والے، اللہ کے عذابات کو دعوت دینے والے۔ نبی کے نام پر رقص کرنا، ڈی جے اور مختلف قسم کے معاملات کو انجام دینا، یہ کیا رسول اللہ کی تعلیم ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کی تعلیمات دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کوئی ایک دن، ایک لمحہ نبی کا ایسا نہیں گزرا ہے کہ نبی ایسی کسی مجلس میں بیٹھے ہو، ایسی کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی ہو۔ ایک دفعہ اہل سیرت نے لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوجوانی کی عمر میں تھے تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اپنے چچا ابو طالب کی بکریاں کو چرانے لے جایا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک ساتھی تھا، رسول اللہ کا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ چلو آج فلاں علاقے کے اندر ایک رقص کا، ایک ناچ گانے کا پروگرام ہے، ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ شخص جو ساتھ میں تھا وہ نکلا، یہاں تک کہ ابھی آپ اس علاقے کی باؤنڈری کے باہر ہی تھے، ابھی آواز سٹارٹ نہیں ہوئی تھی کانوں میں داخل ہونا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو بند کر دیا، آپ کو نیند آ گئی اور آپ کی آنکھیں کھلی جب صبح ہوئی تو آپ کی آنکھیں کھلی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس معمولی سی خطا سے بھی نبی کو بچا لیا، نبی کو محفوظ کر لیا۔ اور آج ہماری امت ہر چیز کے اندر جب تک اس کو میوزک نہ مل جائے، گانے نہ مل جائے، اس کا وہ معاملہ، وہ فنکشن ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگا لے، کوئی چاہے وہ معاملات ہماری ذات سے جڑے ہو، یعنی ہمارے گھریلو فیملی کے جو سیلیبریشن ہوتے ہیں اس میں ہو، آپ دیکھ لیں ہر چیز کے اندر بچے کے برتھڈے کے نام پر، بچے کی پیدائش کے نام پر، بچے کے چلے کے نام پر، اور ایسے کام تو ہم کر رہے ہیں جو جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، جو دوسروں کی مشابہت ہے۔
وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں ایک بات اس کو آپ سامنے رکھیں کہ میوزک کے جو معاملات ہیں آج ہمارے درمیان، بچوں سے لے کر بڑوں تک، اور بڑوں سے لے کے شادی بیاہ کے دیگر تمام رسم و رواج کے اندر میوزک ہم نے اپنے لیے کمپلسری کر رکھا ہے. یہاں تک کہ بچوں کی اسکولوں کے اندر بھی یہی حال ہے. آپ اندازہ لگائے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے لیے بہت مصیبت والے معاملات ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے غضب کے معاملات ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. چنانچہ آپ اس بات کو سمجھے کہ اتنی معمولی سی خطا سے بھی اللہ نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو محفوظ کیا نا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو آئیڈیل بنا دیا ہے. ایک ایسی شخصیت جو بالکل پاک و صاف شخصیت، ایسی شخصیت، اور جن کے لیے اللہ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا کہ محمد ان کی امامت کرائیے، آپ ان کی امامت کرائیے. معراج کا واقعہ اٹھا کے پڑھ لے آپ. ہاں، آپ اندازہ لگائے. لوگ کہیں گے کہ انبیاء کو آپ مردہ مانتے. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ان کی وہ زندگی جو برزخی زندگی ہے اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا وہ کیسی زندگی ہے، اس پہ حکم لگانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم ان کی وہ برزخی زندگی انہی کی نہیں بلکہ ہر ایک کی برزخی زندگی ہے. ہر ایک کی برزخی زندگی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا کس کی امامت کے لیے؟ انبیاء موجود ہے، کس کے منتظر ہے؟ وہ کون شخصیت ہے جو آنے والی ہے اور امامت کرانے والی ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. وہ شخصیت محمد رسول اللہ کی ہے جس کے لیے انبیاء ویٹ کر رہے ہیں. اور آج وہ امتی وہ کہہ رہے ہیں کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. وہ امتی رسول ہونے کی زبانی گواہی تو دے رہے ہیں لیکن عملی طور پہ اس نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، عملی طور پہ اس نبی کے خلاف بدعت و خرافات پہ عمل کر رہے ہیں. جہاں جہاں ہم نے بدعت ایجاد کی ہے وہاں سے سنتیں ختم ہو گئی ہے، سنتیں ختم ہو گئی ہے. آگے چلے. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو پامال کرتا ہے، اس کے حدود کو کراس کرتا ہے. جو حدود، جو دائرہ، جو باؤنڈری اللہ اس کے رسول نے قائم کی ہے اس کو کراس کر جاتا ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ اکبر. ایک طرف نافرمانی کر رہا ہے، دوسری طرف حدود کو کراس کر رہا ہے. یہ حدود کو کراس کرنا نہیں ہے. جو بدعت و خرافات ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے حدود کو کراس کرنا ہے. سنیں آگے. یدخلہ نارا، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا اور ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدا فیہا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کن، ذلیل کن عذاب موجود ہے، ذلیل کرنے والا عذاب موجود ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی بدعت و خرافات سے کیا کریں؟ اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے معاشرے کو پاک کریں. اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی وہ نبی کی اتباع کی وجہ سے نازل، نبی کی اتباع کی وجہ سے. اور ہمارے اوپر جو ضلالت و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور دن بہ دن ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. چنانچہ سنیں آگے. اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کتاب و سنت کے سلسلے میں ایک واضح اصول دے دیا کہ تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے کسی دینی مسئلے میں تم مختلف ہی ہو جاؤ. آج ہمارے یہاں عید کے طور پہ، عید میلاد النبی کے طور پہ ایک دن منایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام پر ہم یہ دن منا رہے ہیں، اس نبی نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں. اس نبی نے ہمیں کتنی عیدیں دی ہیں؟ 2 عیدیں دی ہیں. ایک عید الفطر کے نام سے اور دوسری عید الاضحیٰ کے نام سے. اس کے علاوہ، ان 2 عیدوں کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسری عید نہ دی ہے نہ منائی ہے، نہ دی ہے نہ منائی ہے. اب کچھ لوگ کہہ گئے کہ منانا ہے، کچھ لوگ کہہ گئے کہ نہیں منانا ہے. اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا. اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
لوگوں اگر تمہارے درمیان کسی دینی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو فیصلہ جیسا فیصلہ وہاں سے مل جائے اس کو لے لو، اس کو لے لو۔ اب ہم کتاب اللہ کے اندر جھانکیں گے تو ہم کو معلوم پڑے گا کہ کسی ایک کریمہ کے اندر بھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ کوئی تیسری عید منائی جائے، کوئی تیسری عید منائی جائے۔ جب رسول اللہ کی زندگی میں ہم جھانکیں گے تو ہم کو معلوم پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک کسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے۔ یہ دوسری قوموں کے طریقوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، ہم نے اخذ کر لیا ہے، اور آج ہم اس قسم کے معاملات انجام دے رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر نبی نے کیا ہے تو آپ کیجیے، دھوم دھام سے کیجیے، ہم اس کی منائی نہیں، لیکن اگر رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو ہمارے لیے جائز، رسول اللہ نے نہیں کیا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے چلے، اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسے، ان صحابہ کے جیسے ایمان لے آؤ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ دوسرے مقام پہ کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہا جو رسول سے ٹیڑھاپن اختیار کرے، اس کے بعد کہ اللہ نے ہدایت اس کے لیے واضح کر دی ہے، نازل کر دی ہے، اور مومنین یعنی صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں کی اتباع کرے، کس کو چھوڑ دے؟ کس کو چھوڑ دے؟ صحابہ کو چھوڑ دے، صحابہ کو نہ دیکھے، ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ان کی اتباع کرے، ان کی اتباع کرے، یعنی اللہ کی کتاب میں دیکھے نہیں ملا، رسول اللہ کی زندگی میں دیکھے نہیں ملا، صحابہ کو دیکھ لو، صحابہ کو دیکھ لو، صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی اگر تم اتباع کرو گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہاں جا رہے ہو ہم اسی طرف تم کو جانے دیں گے، اور ایک وقت آئے گا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب صحابہ کو دیکھ لیں، ابو بکر صدیق کو دیکھے، 2.5 سال تقریباً آپ نے خلافت کی ہے، کسی ایک دن ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے طور پہ منایا ہو۔ ابو بکر نبی سے محبت نہیں کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا کوئی بچہ کسی ماں نے جنا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں ہے کوئی بچہ جو ابو بکر سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کر لے۔ یہ شخصیت ہے ابو بکر صدیق کی۔ انبیاء کے بعد کسی شخصیت کو اللہ نے افضل ترین شخص بنایا ہے، افضل ترین شخصیت کائنات کے اندر کسی کو بنایا ہے تو ابو بکر ہے۔ نبی کے ساتھ، نبی کی دعوت اسلام کے اوپر سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے، رسول اللہ کے دفاع کے لیے کھڑے رہنے والا ابو بکر، رسول اللہ کے لیے اپنے مال کو سب سے پہلے لگانے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ، امت کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کی فضیلتوں کو اللہ نے، اس کے رسول نے بیان کیا ہے، جس کے گھرانے کی بچیوں کو نبی کی بیوی بنائی گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپ اندازہ لگائے، یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا پورا مال لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیتے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ مال لاؤ۔ ایسی شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ کیا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے کہ اپنی پورے خلافت کے ایام میں کسی دن نہیں منا گئے؟ آگے چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ شخصیت جن کے سلسلے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کبھی ذلیل نہیں ہوا ہے، ماننے والے کبھی ذلیل نہیں ہوئے، بلندی پائی ہے، مسلمانوں کو بلندی ملی ہے، طاقت و قوت ملی ہے۔
کس کی وجہ سے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. وہ شخصیت، وہ واحد شخصیت جن کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما کان نبی من بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو کون ہو؟ اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. وہ شخصیت جن کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ اس کو قرآن کی آیت بنا دے، اللہ اس کو قرآن کی آیتیں بنا دے. ایسی شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. آپ کے اوپر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے چل گئے. کہاں اے عمر؟ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے چل گئے. کہاں کائنات کے اندر اپنے 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 مال سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ مجھ سے ہونی چاہیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کہ میں تو اب آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے، اپنے 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 ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے. تو رسول اللہ نے کہا اے عمر ابھی مومن مکمل نہیں ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں. اے عمر سنو، جب تک آپ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے یہ بات حضرت عمر نے سنی، کہا الان یا نبی، الان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے. یہ وہ صحابہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسی کوئی عید ہم کو نہیں مل رہی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر تیسری عید کے نام پہ منایا جا رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ 7 مرتبہ جنتی صحابی جن کو سرٹیفکیٹ رسول اللہ دے گئے، عثمان تو جنتی ہے. یہودی کا کوڑا خرید کے بیچ جنتی، عثمان تو جنتی. صحابہ کے لیے اپنے اونٹوں کا لگا ہوا گلے کا سامان صحابہ کے لیے وقت کیا، عثمان تو جنتی. کتنے موقع ہے کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے کہہ دے عثمان تو جنتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کی بے شمار لعنتیں ہو ان پر جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، اور اللہ کی بے شمار لعنتیں ہو ان پر جو حضرت عثمان کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں. نورین، ذو نورین، ہاں 2 نوروں کو حاصل کرنے والے نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہے حضرت عثمان غنی. حضرت علی کی اپنی فضیلت ہے، لیکن حضرت علی کے نکاح میں ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ، اور یقیناً اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی صحابی کو افضل دکھانے کے لیے کسی دوسرے صحابی کی آپ تذلیل کریں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی کرتا ہے تو اپنے ایمان کو چیک کرو. حضرت عثمان کا ایک لمبا زمانہ موجود ہے جس میں انہوں نے خلافت کی ہے، اور خلافت بھی کیسی کی ہے، یعنی باضابطہ طور پر لوگوں کی جانب سے خلیفہ بنائے گئے. ایک لمبے وقت تک خلافت کی ہے، لیکن کسی ایک سال آپ نے رسول کی محبت کے نام پر ایسے کوئی کام نہیں کیے. ہاں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. جب تم اختلافات دیکھو، معاشرے میں فتنے دیکھو، تو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ابو بکر خلیفہ، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ، حضرت عثمان غنی خلیفہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو نبی کے داماد بھی ہے. نبی نے کہا جو جس کے ہاتھ میں آج جھنڈا دینے والا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ علی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع پہ فضیلتیں عطا کی ہے، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک لمبا زمانہ خلافت کا موجود ہے جس میں 1 سال بھی انہوں نے نبی کے نام پر کسی عید کو منایا نہیں ہے، کسی عید کو نہیں منایا. علی سے زیادہ آپ محبت کرنے والے ہو؟ ہاں سوال آتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین راشدین، میرے ہدایت یافتہ خلیفہ جو 4-5 خلیفہ جن کو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارو، ان کی سنتوں کو لازم کرو. لیکن یہ 4-5 ہی نہیں ہے.
ہر وہ جو کتاب و سنت کے مطابق جس نے خلافت کی ہے وہ خلفائے راشدین کے اندر داخل ہے، خلیفہ راشدین کے اندر داخل ہے۔ آگے چلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر شام، ہاں پہلے امیر شام تھے، بعد میں امیر المومنین ہو گئے۔ کتنے سال تک خلافت کی؟ حضرت حسن نے بھی خلافت کی 6 مہینے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی، حضرت حسین کا زمانہ بھی گیا۔ یہ سب نے، ان سب میں سے کسی ایک نے نبی کے نام پر کوئی عید منائی تیسری؟ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، ہم کس بنیاد پر منا رہے ہیں؟ ہم کو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو منائیں گے۔ اچھا، جب یہ بات کہو تو ایک بات اور آتی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے چلتے، کہتے ہیں کہ نبی نے منع تو نہیں کیا نا، نبی نے منایا نہیں لیکن منع تو نہیں کیا۔ رسول اللہ منع کب کریں گے؟ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اس مثال سے آپ بات سمجھ جائیے، آگے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہجرت کرنے کے بعد، تو کچھ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچی اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ رسول اللہ نے ان کو اشعار پڑھنے سے منع نہیں کیا، پڑھنے دیا، لیکن ان بچیوں میں ایک بچی پڑھنے لگی وَنَبِينَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، کہ ہم میں ایک ایسے نبی موجود ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جو کل ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی فیوچر جانتے ہیں۔ رسول اللہ کے کان میں جیسی یہ بات داخل ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا، اے بچی تم جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھی نا وہ پڑھتے گاؤ، لیکن تمہارا یہ جو سینٹنس ہے نا کہ وَنَبِينَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، یہ جو سینٹنس ہے یہ غلط ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے، اس کو مت پڑھو۔ رسول اللہ کے سامنے وہ عمل ہوا تو نبی نے کیا کیا؟ اسے منع کر دیا۔ تو جب رسول کے زمانے میں وہ عمل تھا ہی نہیں تو نبی منع کیسے کرتے؟ بھائی منع کرنے کی بات کب آئے گی؟ جب رسول کے زمانے میں کوئی عمل کیا گیا ہو، اور جو رسول کے زمانے میں نہیں، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں، جو تابعین کے زمانے میں نہیں، جو 3 بہترین زمانے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ یعنی محمد کا زمانہ، اس کے بعد والے لوگوں کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد والے لوگوں کا زمانہ یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین کا زمانہ۔ ان 3 بہترین زمانوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ائمہ اربعہ کو آ جائیے آپ، ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری زندگی پڑ جائیے، کسی ایک دن انہوں نے کوئی تیسری عید منائی ہو نبی کی ولادت کے نام پر؟ ہم مانتے ہیں نا، ائمہ دین کو تو ہم مانتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مانتے ہیں، ان کو اس انداز سے فالو کرتے ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ کی حدیثوں کو ان کے قول اور ان کے اقوال کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم کس بیسس پہ منا گئے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ عمل تیسری عید کے نام پر یا عید میلاد کے نام پر کس نے ایجاد کیا؟ سب سے پہلے جو ہمیں یہ معاملہ ملتا ہے سن 600 ہجری کے اندر، 630 ہجری کے اندر ایک شخص جس کی 630 میں وفات ہوئی، یعنی 6 صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری میں ایک شخص اس چیز کو ایجاد کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے کتنے سال بعد؟ 600 سال تک دنیا اس تیسری عید سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جو نہ منائے وہ ابلیس کو فالو کر رہا ہے، یا ابلیس کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ 600 سال تک جن لوگوں نے نہیں منایا وہ کہاں جائیں گے؟ جن میں صحابہ بھی ہے، جن میں ائمہ دین بھی ہے، ہاں بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کیا نعوذ باللہ ابلیس کو فالو کر رہے ہیں؟ اور چھوڑ دیجئے سب کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے۔ اللہ کے نبی تو وحی کی اتباع کرنے والے ہیں، اس قسم کے جملے بولنے سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے ہم کیا بول رہے ہیں۔ چنانچہ سنیں، کہا کہ سب سے پہلے بنانے والا شخص جس کا نام ہے اس کا نام ہے ابو سعید بن ابو الحسن، ابو سعید بن ابو الحسن علی بن محمد الملقب الملک المعظم مظفر الدین اربل، المتوفى 18 رمضان 630 ہجری سے 630 ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی۔ سب سے پہلے میلاد کے نام پر، عید میلاد کے نام پر کوئی جشن، کوئی جلوس اور کوئی عید کسی شخص نے منائی ہے تو اس نے منائی، اور اس کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ نہایت ہی یعنی بے عمل انسان تھا، بہت سے گنہگار اور فالتو معاملات انجام دیتا تھا،
اور یعنی رافضی ذہنیت والا شخص تھا، صحابہ کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف زبانیں کھولنے میں اس کا معاملہ عام تھا۔ اچھا یہ تو منانے کی بات ہوئی، ابھی لوگ منا گئے تو جائز ہونے کا فتویٰ بھی تو ہونا چاہیے نا، تاکہ تمام مسلمان منانے لگے۔ بھائی اگر ایک انسان منا رہا ہے اور تمام مسلمان کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے تو پھر تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، یا اس کے بعد لوگ نہیں مانیں گے، اس کو عمل میں نہیں لائیں گے۔ لیکن اگر جواز کا فتویٰ مل جائے تو بعد میں قومیں مان لیتی ہے، امت گمراہ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں شیطان آیا نا قوم نوح کے پاس، کہا یہ 5 لوگ تمہاری قوم کے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کے مجسمے بنا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھ لو، ان کو جھکنا نہیں، ان کی عبادت نہیں کرنا ہے، تم ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے، رکھ لیا۔ اب وہ پہلی نسل اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ان مجسموں کی عبادت نہیں کر رہی ہے، عبادت تو اللہ ہی کی کر رہی ہے، لیکن ان کے عبادت خانوں کے اندر وہ مجسمے موجود ہیں، وہ مجسمے موجود ہے۔ جب وہ نسل چلے گئی، دوسری نسل آئی، دوسری اور تیسری نسلوں نے ان مجسموں کی عبادت کرنا سٹارٹ کر۔ تو عبادت یا غیر اللہ کی عبادت یا اس قسم کی بدعت ایک دم سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، باضابطہ ایک سسٹمیٹکلی اس کو دین کے اندر داخل کیا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں آتی یہ چیزیں۔ سنیں اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا کون شخص تھا اس سلسلے میں؟ لسان المیزان ایک کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ابو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن وحیہ قلبی کے نام سے ایک شخص تھا، جس کی وفات 633 ہجری کے اندر جس کی وفات ہوئی، یعنی 630 میں ایجاد ہوئی اور 3 سال کے بعد اس کے جواز کا فتویٰ آ گیا۔ بالکل جائز ہے، مناؤ بنداس، جواز کا فتویٰ آ گیا۔ اب جب جواز کا فتویٰ آ گیا تو لوگ اس کو منانے لگے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ابن نجار کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اس کے جھوٹے ہونے پر، اس کے ضعیف ہونے پر تمام علماء متفق تھے اس زمانے، اس کے جھوٹے ہونے پر اور اس کے ضعیف ہونے پر تمام علماء کیا تھے؟ متفق تھے۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ جواز کا فتویٰ دینے والا بھی کیا تھا؟ فاسق اور فاجر انسان تھا، فاسق اور فاجر انسان تھا۔ چنانچہ آج ہم ایک ایسی چیز کو ہم نے اپنی تیسری عید منایا ہوا ہے جو نبی کے 600 سال بعد دنیا کے اندر وجود میں آئی، نہ نبی کے زمانے میں ہے، نہ نبی کے صحابہ کے زمانے میں ہے، نہ محدثین کے زمانے میں ہے، نہ ائمہ اربعہ کے زمانے میں ہے۔ 600 سال بعد جس کی ایجاد ہو گئی ہے اور 633 ہجری میں جس کے لیے جواز کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور ایجاد کرنے والا اور جواز کا فتویٰ دینے والا دونوں کے سلسلے میں فاسق اور فاجر ہونے کے حکم اہل علم نے لگائے، اہل علم نے لگائے۔ تو ہم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم کس سے محبت کا دم بھر رہے ہیں؟ آخری چیز سنتے چلے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر ایک آیت نازل کی، اس آیت کا پس منظر سن لے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کہتے نا محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں محبت ابو طالب بھی کرتے تھے، رسول اللہ سے محبت ابو طالب کرتے تھے کہ نہیں؟ ابو لہب جس کے سلسلے میں تبت یدا نازل ہوئی، رسول اللہ کی پیدائش پہ اپنی لونڈی آزاد کر رہا ہے، کس لیے؟ نبی کی محبت میں۔ لیکن وہی ابو لہب جب پہلا رسول اللہ نے پہلی دعوت دی اس کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا کون؟ ابو لہب۔ ہاں تبت لکا یا محمد علی حاضہ جماعتنا، اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے کہ آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ جملہ رسول اللہ کے شان میں گستاخانہ جملہ سب سے پہلا کہنے والا ابو لہب، آپ کا چچا، جو نبوت سے پہلے، توحید کی دعوت سے پہلے آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ پیدائش کے اوپر اپنی لونڈی آزاد کر دے رہا ہے، اتنی محبت رسول اللہ سے۔ لیکن ایمان لایا، ایمان لایا رسول اللہ کے اوپر، تو سچا محبوب تھا، سچا نبی سے محبت کرنے والا تھا۔ اگر سچا محبت کرنے والا ہوتا تو نبی کے اوپر ایمان لے آتا۔ ابو طالب ہمیشہ رسول اللہ کے دفاع میں کھڑے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والی شخصیت حضرت ابو طالب کی۔ اتنی محبت کیسے کوئی اپنے بھتیجے سے کر سکتا ہے کہ ان کو قتل کرنے لوگ آ گئے اور اپنے بچے کو علی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ کے بستر پہ لٹا دے گئے ابو طالب۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے،
یہ ایک دفعہ نہیں ہے، کئی راتوں حضرت ابو طالب اپنے بیٹے حضرت علی کو نبی کے بستر پہ سلا دیا کرتے تھے کہ رات میں کوئی آگے نبی پہ حملہ نہ کرتے. یہ محبت کا لیول ہے حضرت ابو طالب. لیکن آخری جملہ رسول اللہ کی بے انتہا خواہش تھی کہ ایک دفعہ میرے کان میں تو بھی کم سے کم لا الہ الا اللہ پڑھ دے ابو طالب. لیکن نہیں پڑھا. کہا میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ جاتا ہوں. ابو طالب بے انتہا نبی کی شخصیت سے محبت کرتے تھے لیکن نبی کی اتباع نہیں کی. کہاں گئے؟ اتباع نہیں کرنے کی وجہ سے کہاں گئے؟ آج ہم اتباع کر رہے ہیں، رسول نے نہیں کیا ہم منا رہے، ہم تو مخالفت کر رہے ہیں. ہم مخالفت کر رہے ہیں. اب محبت کیا ہے؟ مختصراً سنیں، بہت مختصراً، کئی بار آپ واقعہ سن چکے. ایک صحابی آئے دوڑے رسول اللہ کے پاس، کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، آپ میں ہوتا ہوں تو سکون ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں جاتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہوں. پھر میں دوڑے آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے. لیکن جب میں آپ کو اور اپنی وفات کو یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، تو میری کیفیت بدل جاتی ہے، میں غمگین ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی کوئی نسخہ بتائیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. رسول اللہ خاموش ہے. آیت نازل نہیں ہوئی ہے، کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، نبی خاموش ہے. اللہ نے آیت نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. لوگوں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام پانے والے لوگوں میں سے ہوگا. اور وہ انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، سچے لوگوں میں سے ہیں، والشہداء والصالحین، شہید اور نیک لوگ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، یہ جنت کے بہترین ساتھی ہوں گے. تو صحابی نے آ کے دعویٰ کس کا کیا تھا؟ محبت کا. اللہ نے آیت کس کی نازل کی؟ اطاعت کی. صحابی نے دعویٰ محبت کا کیا، اللہ نے آیت اطاعت کی نازل کی. تو اللہ نے بتا دیا کہ حقیقی محبت کیا ہے، کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب جو کام اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا، جس کام کو نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور نبی کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، نبی کی اطاعت کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہو، تو آپ اپنی محبت میں سچے کیسے ہو سکتے ہو؟ اور آپ آخری چیز سنیں، 12 ربیع الاول کا دن بالاتفاق متفق علیہ، کسی مسلک کا اختلاف نہیں اس میں. پیدائش میں تو اختلاف ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، اور صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے. رسول اللہ کی پیدائش صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے. لیکن وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. اور وہ وفات کا دن کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی کھڑکی کے پردے کو ہٹا کے دیکھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر ابو بکر نے اپنے قدم پیچھے لیے. یہ صحابہ خوش ہو گئے کہ ابھی نبی آئیں گے، ہم کو نماز پڑھا دیں. رسول اللہ نے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد کوئی دوسرا وقت نبی کے اوپر نماز کا نہیں آیا، کوئی دوسرا وقت نہیں آیا. کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو بلا کر وصیت کر رہے، آپ اپنی بیٹی کو بلا رہے فاطمہ کو، اس کے کان میں کہہ رہے کہ تیرے ابا جان اس دنیا سے جانے والے، آج کے بعد کوئی تکلیف کا دن ان پہ نہیں آئے گا. دوسری مرتبہ بلا کے کہہ رہے کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہے اور جنت کی تو سردار ہوگی. ہاں، یہ پوری کیفیت ہے رسول اللہ کی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مانڈی اور ساتھی کے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، نبی دیکھ رہے. حضرت عائشہ نے ان سے لے کر چبا کر رسول اللہ کو دیا. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی کہ نبی میرے گود میں آخری وقت میں نبی کا اور میرا لعاب آپس میں مل گیا. یہ رسول اللہ کی شخصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی، اپنی بیویوں کو وصیت کی، اپنے بچوں کو وصیت کی، اور اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو آپ چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اور جو اس دنیا سے چلا گیا وہ پھر اس دنیا میں آتا نہیں ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو بدعت و خرافات آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، شرک و بدعت کی شکل میں جو چیزیں موجود ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کے لوگوں کو یہ توفیق و ہدایت اللہ کو عطا فرما دے۔